اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 151۔ کما جیسے، ارسلنا ہم نے بھیجا، فی میں کم تم میں، کما ارسلنا فی کم جیسے ہم نے تم میں رسولاً رسول بھیجا، منکم تم میں سے ہی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات کی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا جیسے ہم نے تم میں سے ہی رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے، والحکمت اور حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، معلم جو نہیں، تکونو تم ہو، تعلمون جانتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں نبی کے آنے کا مقصد بتا رہے ہیں کہ وہ دنیا میں ان کو کیوں بھیجا جاتا ہے، کیوں بھیجا جاتا تھا، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے تھے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، اور جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے، جن باتوں کا لوگوں کو علم نہیں تھا، وہ پیغمبروں سے آ کر پوچھتے تھے تو پیغمبر انہیں اللہ کے حکم سے وہ باتیں بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے ہم نے تم میں سے ہی رسول بھیجا جو ہماری آیات تم پر تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میرے ساتھ کفر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہا کرو، میرے ساتھ کفر نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ جب کوئی پریشانی پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف، کوئی بھی مصیبت پہنچے تو انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ انسان واویلا مچانا شروع کر دے، شور کرنا شروع کر دے، اور اسی طرح صبر کرنا چاہیے جب بھی کوئی دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت پہنچے تو صبر کرنا چاہیے۔ آنسوؤں کا نکلنا ایک فطری چیز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے بیٹے جب حضرت ابراہیم جو تھے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی ابراہیم کی، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تھے، تو تب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ آنسوؤں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یعنی کوئی پریشانی، مصیبت، دکھ، تکلیف ہمیں پہنچتی ہے، آنسو آ جانا ایک فطری عمل ہے، لیکن شور کرنا شروع کر دینا کہ یہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، یا میں ہی اس قابل تھی، یا کچھ بھی اپنی زبان سے غلط الفاظ استعمال کرنا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبروں کا بھی یہی شیوا رہا کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام، انہیں جب مصیبت پہنچی، پریشانی پہنچی، حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہیں جب تکلیف پہنچی اپنے بیٹے کی تو انہوں نے بھی صبر کیا، اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام، انہیں جب اتنی تکلیف، اتنی بیماری، اتنی مصیبتیں پہنچی، تکلیفیں پہنچی، تو تب انہوں نے بھی صبر کیا۔ تو پیغمبروں کا بھی یہی شیوا رہا۔ ہمارے آخری نبی جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان پر جب طائف والوں نے اور مشرکین مکہ نے ظلم کی انتہا کر دی تو اللہ کے نبی نے بھی صبر کیا۔ لہٰذا جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں سب کا یہی شیوا رہا کہ جب بھی تکلیف پہنچتی تھی وہ صبر کرتے تھے، تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، لمن، ان کے لیے، یقتلوا، جو مار دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اموات، مردہ، اور جو اللہ کے رستے میں مار دیے گئے تم انہیں مردہ نہ کہو، یعنی اللہ کے رستے میں جو شہید ہو گئے، جو فوت ہو گئے، انہیں مردہ نہ کہو۔ بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے، یعنی ہم لوگ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رستے میں فوت ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، وہ تو زندہ ہیں، لیکن کیسے زندہ ہیں اس بات کا تم شعور نہیں رکھتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی چیز سے، من الخوف، خوف سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص من الاموال، اور مالوں کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، والثمرات، اور پھلوں کی کمی سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں، یعنی کوئی خوف پہنچتا ہے، کوئی ہمارے پاس جو ہے کمی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مالوں کی کمی ہو، جانوں کی کمی ہو، جو بھی معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبر کریں اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ الذین، وہ لوگ، اذا، جب، اصابتہم، انہیں پہنچتی ہے، مصیبت، کوئی مصیبت۔ اب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہمیں، الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی ایک خوبی بتا رہے ہیں کہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو وہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر، صلوات من ربہم، عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمتیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور عنایتیں ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ، ہم المہتدون، ہدایت پانے والے ہیں۔ کون لوگ ہدایت پانے والے ہیں؟ جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایسے نہیں کرنا کہ پہلے تو اپنی زبان سے الفاظ غلط استعمال کر لی اور بعد میں کہا کہ میں صبر ہی کروں گی یا میں صبر ہی کروں گا، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی پہنچی تو پہلے وقت میں صبر کرنا چاہیے، فوری طور پہ صبر کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر انعامات کرتے ہیں، ان پر رحمتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ہدایت پانے والے ہوتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔